السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ عید میلاد کو رد کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو اور آپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں بحیثیت نبی اور امتی کے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ 4 قسطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم کیسے ادا کریں۔ آج 5ویں اور آخری قسط پیش خدمت ہے۔ آپ کے 5 حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں حق۔ ہمارے نبی کا ہم پر 6واں حق یہ ہے کہ ہم آپ کے دین کی نشر و اشاعت کریں، اس کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم خود عمل کریں وہیں اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی مکمل جد و جہد کریں، تاکہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پر غالب ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے انتھک کوششیں کی۔ مدینہ چھوڑ کر وہ مختلف ممالک، مختلف خطوں کی طرف چلے گئے۔ کتنوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ کے راستے میں شہید کر دیے گئے۔ میں پھر کہوں گا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا، جد و جہد کر کے عید میلاد بنا کر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه۔ تم میں کا جو کوئی منکر برائی دیکھے تو چاہیے کہ اپنی طاقت سے روکے، اگر اس کا بس نہ چلے تو زبان سے منع کرے، اگر زبان سے بھی کہنے کی ہمت نہ ہو تو دل میں برا جانے اور ایسی محفلوں کو چھوڑ دے، وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فبلغها۔ اللہ تعالی اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے میری حدیث سنی، میری بات سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی حدیث کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی باتوں کو عام کریں اور دوسروں تک پھیلائیں۔
عید میلاد منا کر کے نہیں، بلکہ کما حقہ، صحابہ کرام سے جیسا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ہوتا ہوا یہ دین جیسے ہم تک پہنچا ہے، ایسے ہی امانت داری کے ساتھ ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس کو پھیلائیں، یہ ہمارے نبی کا حق ہے۔ صحابہ کرام اسی راستے میں شہید ہو گئے، اپنی جانیں انہوں نے قربان کر دی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا دین پہنچایا، عید میلاد نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خاص طور پر آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت تم میں سے ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ شہر قابل احترام ہے، جیسے یہ مہینہ قابل احترام ہے، اور جیسے یہ دن قابل احترام ہے۔ میری یہ اہم بات لیبلغ الشاہد الغائبہ، تم میں کا جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اور حاضر ہیں، یہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں، یعنی میرے دین کی تبلیغ کر دیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ مِنْهُ، ہو سکتا ہے جو آدمی میری بات سن رہا ہو وہ ایسے لوگوں تک پہنچا دے جو اور زیادہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں، اور زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین و ائمہ کرام نے اللہ کا دین من وعن ہم تک پہنچایا، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و سنت کو عام کریں۔ اسی دین کو پھیلانے کی خاطر حادث رجیع پیش آیا۔ سن 4 ہجری ماہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر اور قارا کے کچھ لوگ آئے اور کہا، ہمارے یہاں اسلام کا چرچا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے بھیج دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبہ پر 10 افراد کو روانہ کیا کہ جا کر اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ لیکن جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلے حذیل کے رجیع نامی ایک چشمے کے پاس پہنچے تو ان پر عذر اور قارا کے افراد نے بنو لحیان کو اکسایا اور تقریباً 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے پہاڑی پر پناہ لی صحابہ کرام نے، لیکن سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ کس راستے میں؟ اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں دشمنوں نے دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے، ان کو گرفتار کر کے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا مکہ کے میدان تنعیم میں ان کو قتل کیا گیا، اور زید بن دسنا انہیں مکہ میں بیچ دیا گیا، اور زید بن دسنا کو صفوان بن امیہ نے خریدا اور اس نے اپنے باپ کے بدلے ان کو قتل کر دیا۔ یہ سارے کے سارے 10 صحابہ اللہ کے دین کی تبلیغ میں شہید ہو گئے۔ یہ عید میلاد منانے والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے دین کو پہنچانے کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے والے صحابہ کرام تھے، جن کے طریقے پر ہم چلنے کی بات کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ کہ آپ یہ راستہ بدعات کا چھوڑ دیجیے، طریقہ وہ اختیار کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، طریقہ وہ اختیار کیجیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلفائے راشدین اور آپ کے صحابہ کرام نے کام کیا۔ یہ صحابہ کرام، یہ 10 صحابہ جو شہید کیے گئے رجی نامی مقام پر، یہ صرف داعی نہیں تھے بلکہ بدر کے مجاہدین میں سے یہ صحابہ تھے۔ بدر میں کامیاب ہو کر کے آئے اور یہاں ان کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر حادثے بئر معونہ بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ سن 4 ہجری ماہ سفر میں پیش آیا۔ بات یہ ہوئی کہ ابو برا بن مالک نامی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اچھا آدمی تھا، اس نے دوری بھی نہیں اختیار کی۔ البتہ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے کچھ ساتھی دین کی دعوت کے لیے اہل نجد کے پاس بھیج دیں تو وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ نے کہا مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے، آپ بھیجئے اپنے صحابہ کو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے 70 صحابہ کو ابو برا بن مالک کی پناہ میں اہل نجد کے درمیان اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا، لیکن عامر بن طفیل کے حکم سے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہر چند کی ابو برا نے بہت بچانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا، اور 70 صحابہ کرام اس دعوت دین کی تبلیغ کے راستے میں شہید کر دیے۔ میلادی تھے یہ لوگ۔ اور دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا سب سے پہلے انبیاء کی عظیم ذمہ داری ہے، اور انبیاء کے چلے جانے کے بعد ان انبیاء کے امتیوں میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تبلیغ کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے۔ بڑا گھٹتا تھا آپ کا دل، بڑا ٹینشن تھا جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد منانے والے میرے بھائیوں، محبت رسول کا اظہار کرنے والے میرے بھائیوں، آپ کے دل میں کتنا درد ہے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کا، کتنی تڑپ ہے اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حقیقی محبت ہے تو دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ میرے پیارے حبیب، کیا آپ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ مارے افسوس کے اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے؟ یہ حالت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دن بھر جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، رات میں آقائے دو جہاں رحمت للعالمین اٹھ اٹھ کر کے رو رو کر کے ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے۔ آپ سمجھتے ہو کہ عید میلاد منا کر کے کام چل جائے گا؟ اس خرافات کے ذریعے جنت پا جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کے دین کو پھیلا کر کے، برائی کو مٹا کر کے، شرک و بدعت کو مٹا کر کے، توحید و سنت اور فضائل اخلاق کو پھیلا کر کے جنت پاؤ گے۔ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری۔ اگر تم یہ ڈیوٹی انجام نہیں دو گے تو صاحب پوری دنیا بھی برباد ہوگی اور آپ بھی برباد ہوگے۔ آپ چوراہے کے وہ سپاہی ہو جو کچھ گاڑیوں کو آنے کا حکم دیتا ہے، کچھ کو جانے کا حکم دیتا ہے، کچھ کو روکتا ہے۔ اگر وہ چوراہے کا سپاہی
ایک لمحہ کے لیے اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو جائے تو ساری گاڑیاں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی وہ ڈیوٹی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد وہ ڈیوٹی ہماری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں جہاں اللہ کا دین مکمل ہوا وہاں آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے لوگو سنو، قیامت کے دن تم سے اللہ تعالی میرے بارے میں سوال کرے گا کہ میں نے دعوت دین کا فریضہ کہاں تک انجام دیا، تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم کہیں گے قد ادیت الرسالہ وبلغت الامانہ، ہم کہیں گے آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گوارا، اے اللہ گوارا، اے اللہ گوارا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی جو باتیں آپ کو معلوم ہے، جو آپ کو پتا ہے یہ حق ہے، جو آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے، کس حد تک آپ اس حق کا پرچار کر رہے ہیں، کس حد تک وہ برائی دور۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے ہمارے نبی کا آپ کے اوپر حق جو آپ کو ادا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اقرا علیہ، اے ابن مسعود قرآن پڑھو۔ قال یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزل، اے اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں، قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اقرا، پڑھو، انی ارید ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا، فلما جئت الی ہذہ الآیہ، جب میں قرآن پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، اس دن آپ کا کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، اور تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے کہ کس حد تک آپ نے اللہ کا دین پہنچایا۔ اس دن آپ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹک گئے، ابن مسعود کے کہا حسبک ابن مسعود، رک جاؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے پلٹ کر دیکھا، احساس ذمہ داری سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ آپ روئے ہو کبھی؟ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، لوگ شرک کرتے ہیں، لوگ بدعات کرتے ہیں، لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ کفر کرتے ہیں، ان کی برائیوں پر، لوگوں کے جہنم میں جانے پر کبھی روئے ہو؟ ان کی ہدایت کے لیے روئے ہو کبھی؟ کہ صرف میلاد مناؤ گے؟ ارے نبی کا طریقہ اختیار کرو، نبی کے راستے پر چلو، مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ہے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دماغ میں رکھو کہ ان بنی اسرائیل قد افترقت علی 72 فرقہ، بنو اسرائیل تو 72 فرقوں میں بٹی تھی، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہن فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ بتاؤ انہوں نے عید میلاد منایا تھا؟ نہیں منایا تھا، تو آپ بھی نہ مناؤ، چھوڑ دو، ضد نہ کرو، ضد نہ کرو، پھنس جاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، آب کوثر پاؤ گے نہیں۔
نبی کی شفاعت پاؤ گے نہیں۔ اللہ کے دین میں بدعات ایجاد نہ کرو، شرک کو رواج نہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں، درود و سلام ایسے جیسے آپ نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام آئے تو واجب ہو جاتا ہے، نام نہ آئے تب بھی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار جو بندہ درود پڑھ لے صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیات، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی کی ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ عام حالات میں پڑھنا ہے، آپ کا نام آ جائے تو لازماً پڑھنا ہے، اور جمعہ کو خاص طور پر پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی ہو، دشمنوں سے برات کا اظہار۔ آپ کے دوستوں سے دوستی یعنی صحابہ اور اہل بیت سے محبت، اور دشمنوں سے نفرت اور برات کا اظہار۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی نہیں ہے، بلکہ شیعوں اور روافض کی طرح صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہو، تو گویا کہ آپ نے نبی کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کا راستہ کوئی اور ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا لما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد جو کے برابر نہیں پہنچے گا، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ مقام صحابیت ہے، اس طریقے پر چلو، اور اللہ کے نبی کے دوستوں سے محبت کرو۔ فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ طبرانی کی حدیث ہے یہ، عبداللہ بن عباس کی حسن حدیث ہے یہ، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے برات، یہ ہمارے نبی کا ہمارے پر حق ہے۔ آپ کا 9واں حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں عدل سے کام لیں، آپ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہوئے، آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے عدل سے کام لیں، نہ کوئی گستاخی ہونے پائے، کسی بات کا انکار ہونے پائے، اور نہ ہی غلو ہو، محبت میں غلو بھی نہ ہو، حد سے زیادہ بھی نہ ہو، اور آپ کے مقام سے کم بھی نہ ہو۔ یہ آپ کا ہمارے پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم۔
तुम मेरे मकाम को ऐसे न बढ़ा देना जैसे ईसाइयों ने इब्ने मरियम ईसा इब्ने मरियम का बढ़ाया कि उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इन्नमा अना अब्दुहू, मैं बस अल्लाह का बंदा हूँ, अब्द की इबादत नहीं की जाती। फकूल अब्दुल्लाह, कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, व रसूल हो, और अल्लाह के रसूल हैं जिनके हर बात मानी जाती, कोई बात झुटलाई नहीं जाती। ये है आपका मकाम। आप सूरह कहफ में पढ़े, अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप कह दीजिए मैं तुम्हारे मिस्ल एक बशर हूँ, फर्क ये है कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। तो हमारे नबी का हम पर नौवा हक है कि हम आपका जो मकाम है उस मकाम को जाने, न उसको कोई कम और तनकीस करें, ना ही मोहब्बत में आपके मकाम को हद से ज्यादा बढ़ाएं। जैसे बाज लोगों ने कह दिया कि वही जो मुस्तवी आस्था खुदा होकर उधर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आखिरी बात, आपका 10वां हक ये है हम कसरत से आपकी सीरत का मुताला करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जहां कहीं कोई जानकारी हो उसको हासिल करें, पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो जाहिर बात है हमारी जिंदगी में वो चीज शामिल होगी, आपके बारे में जानकारी हासिल होगी, हमारी जिंदगियां बदलेंगी। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार ताइफ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ताला हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक दे, हर तरह के खुराफात और रस्म रिवाज से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, मरते दम तक हम इस पर कायम रहें, और मरने के बाद अल्लाह ताला हमारा हश्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और आपके साथियों के साथ करे, आपके हाथों से आब कौसर नसीब हो, आपकी शफाअत नसीब हो। आमीन व आखिर दावाना।